بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الا فلیبلغ الشاہد الغائب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، ائمہ مساجد، سربراہان ملت، عزیز طلباء، مجھ کو جناب مفتی ظہیر الاسلام صاحب نے یہ بتلایا کہ آج کا یہ اجتماع خصوصی اجتماع ہے. اس میں علماء اور دینی سربراہوں اور مساجد کے ائمہ کرام کو دعوت دی گئی ہے. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. عالم ہونے کی حیثیت سے، امام اور خطیب ہونے کی حیثیت سے، دینی مقتدی ہونے کی حیثیت سے خود اپنی ذات کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ملت اور قوم کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب فضل من علم وعلم کے تحت ذکر کیا ہے. یعنی اس شخص کی فضیلت کا بیان کہ جو علم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس طرح عنوان کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے آئے ہیں. پہلے وہ حدیث سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو علم اور ہدایت دے کر مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی ہے جس علم اور ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. اس کی مثال اس بارش جیسی ہے جو مقدار کے اعتبار سے بہت دھواں دھار بارش ہو، موسلا دھار بارش ہو. بارش تو ایک ہی ہے، لیکن جس زمین پہ وہ بارش ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تین طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو اپجاؤ ہوتی ہے، قابل کاشت ہوتی ہے، عمدہ اور نرم زمین ہوتی ہے. وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور پھر وہ گھاس پھوس، چارہ، غلہ اور ایسی چیزیں اگاتی ہے کہ جو انسان اور جانداروں کے لیے نافع بنے. دھان پیدا ہوتا ہے، گیہوں پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، گھاس اور چارہ نکلتا ہے. تو آسمان سے بارش ہوئی اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور اپنے اندر اس کو اتار لیا. پہلے خود سیراب ہوئی اور اس کے بعد اس بارش کا جو ثمرہ تھا، اس کا جو نتیجہ تھا، وہ پیداوار کی شکل میں اس نے نکال دیا. اب جو سبزہ اگا ہے اس سے زمین کا کوئی فائدہ اپنا نہیں ہے، لیکن اللہ کی مخلوق اس سے خوب نفع اٹھاتی ہے. ایک تو یہ زمین ہے. دوسری وہ زمین ہے کہ جو
نشیب میں ہے، گڈھے میں ہے، تالاب ہے خشک پڑا ہوا، بارش ہوئی اور خوب پانی اس کے اندر جمع ہو گیا، گڈھے میں پانی اکٹھا ہو گیا، لیکن خود اس تالاب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پہلی زمین میں تو پانی اندر جذب ہوا، زمین سیراب ہوئی، اور اس تالاب کو پانی سے خود کوئی نفع نہیں پہنچا، البتہ اس نے پانی کو جمع کر لیا، سمیٹ لیا، اکٹھا کر لیا، جس سے اللہ کی مخلوق نفع اٹھائے گی۔ دو قسم ہو گئی۔ فرمایا کہ اور کچھ زمین وہ ہوتی ہے کہ جو چٹیل میدان ہے، کڑی زمین ہے، بارش برسی اور خوب برسی، لیکن نہ وہ پانی زمین میں جذب ہوا اور نہ تالاب کی شکل میں، پوکھر کی شکل میں پانی جمع ہوا، آیا اور بہہ کے چلا گیا۔ یہ تین صورتیں ہوئی آسمان سے برسنے والے پانی اور جس زمین پہ پانی برسا اس کی۔ حدیث پاک کا مضمون بہت واضح ہے، بالکل عام فہم ہے۔ فرمائے اسی طریقے سے جو علم اور ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تو تبلیغ عام کرتا ہوں، سب کو سناتا ہوں، سب تک پہنچاتا ہوں، لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں، پہلے اس علم کو اپنے اندر اتارتے ہیں، علم سے خود نفع اٹھاتے ہیں، پھر اس علم سے مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، اس علم اور اس ہدایت کو اپنی زندگی میں جاری کرتے ہیں، اس کی روشنی میں اپنے اعمال کو، اخلاق کو، معاملات کو، عبادات کو درست کرتے ہیں، پھر وہ علم اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ قسم ہو گئی پہلی والی۔ دوسری قسم، اسی کے اندر دوسری قسم بھی آ گئی، یعنی جس نے علم حاصل کیا لیکن خود اس سے نفع نہیں اٹھایا، تقریریں کرتا رہا، بیانات کرتا رہا، خطبے دیتا رہا، قرآن و حدیث کی باتیں لوگوں کو بتاتا رہا، لیکن خود اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، یہ تالاب جیسا ہو گیا۔ علم لیا اس نے لیکن پوکھر کی طرح اپنے اندر جمع کر لیا، اب لوگ آئیں گے، پئیں گے، اپنے جانوروں کو پلائیں گے، خود اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ تو جو عالم علم حاصل کر کے خود اس کے مطابق عمل نہیں کرتا اور اس کے علم سے دوسرے نفع اٹھاتے ہیں، اس کی مثال تالاب جیسی۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم وہ ہے کہ من لم یرفع بہا راسا، جس علم اور ہدایت کو لے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی طرف اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا فرما رہے ہیں، توجہ سے سنتا، اس کو قبول کرتا نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، آپ کا سگا چچا ہے ابو لہب، لیکن آپ کی بات نہیں مانتا۔ اور وہی ہدایت کی بات روم سے آنے والے صہیب اور ایران سے آنے والے سلمان اور فارس سے وہاں حبشہ سے آنے والے بلال، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ وہ قسم ہوئی کہ جس نے نہ علم کو اپنے اندر اتارا، ہدایت کو قبول کیا، نہ دوسروں کو نفع پہنچایا۔ یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل وہ شخص ہے کہ جو علم کو سیکھے، خود متعلم بنے اور متعلم بننے کے بعد معلم بنے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف سطح کے علوم عطا فرمائے۔ کوئی اعلیٰ درجے کا محدث ہے، فقیہ ہے،
مقتدا ہے، کسی نے ضروریات دین کا علم حاصل کیا ہے، کوئی صلاحیت کے اعتبار سے بہت بڑھا ہوا ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کے اندر بیان کرنے کی طاقت عمدہ ہے، کسی میں کم ہے۔ یہ تو درجات کا تفاوت ہے، لیکن اگر اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ سند یافتہ عالم ہی ہو، مدرسے میں نصاب ہی پورا کیا ہو۔ علم حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، بزرگوں کی صحبت سے علم حاصل ہوتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں میں ایک امیر شاہ خان صاحب گزرے ہیں، جن کا زمانہ تھا مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، بلکہ ان سے پہلے کا۔ وہ عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء کی اکابر کی صحبت میں بیٹھے تھے اور بہت سی باتیں ان کی نقل کرتے تھے۔ ان باتوں کو جمع کیا گیا، اس کا نام رکھا گیا امیر الروایات، اور اسی قسم کے دو مجموعے اور، ایک مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بزرگوں کے واقعات، اور ایک مولانا نبی حسن صاحب کی روایت سے۔ ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے ارواح ثلاثہ، حکایات اولیاء، شاہان دہلی، 3 نام سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں بہت علمی باتیں بھی بیان کرتے ہیں۔ پینے کا پانی جی صحبت اٹھائی انہوں نے علماء کی، اکابر کی، ان کی باتوں کو سنا، محفوظ رکھا۔ میں نے تو اپنے یہاں عصر کے بعد اساتذہ اور طلبہ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، تو اس میں نے پوری کتاب پڑھ کر سنائی۔ اچھا، پھر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر واقعے کے بعد چھوٹا سا اس پر نوٹ لکھا ہے، تبصرہ لکھا ہے، قلت کہہ کر، یعنی اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اللہ نے اگر ہم کو علم کا چاہے وافر حصہ عطا فرمایا ہو، یا دین کی ضروری باتیں، مسائل، احکام ہم کو معلوم ہیں، تو ہم اس علم کے حاصل کرنے والے میں کسی نہ کسی درجے میں ہو گئے۔ اب ہماری 2 ذمہ داری ہیں، ایک اپنی ذات کے سلسلے میں، ایک امت اور ملت کے سلسلے میں۔ میں نے شروع میں یہی عرض کیا تھا کہ ہمیں 2 باتیں دیکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس نرم اور اپجاؤ زمین جیسے بنے کہ جو پہلے اس علم کو اپنے اندر اتارے، اس پر عمل کرے۔ علم نام ہے یقین کا، اور یقین کے خلاف کوئی آدمی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اگر عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یقین میں کمزوری ہے۔ یہ ایک گلاس ہے، مجھ کو یقین ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، اور اتنا بڑا مجمع مجھ کو یقین دلا رہا ہے کہ پی لیجیے، یہ ناریل کا پانی ہے، بہت مقوی ہوتا ہے، لیکن مجھ کو یقین ہے کہ اس میں زہر ہے، میں اس کو پیوں گا؟ اور اگر مجھے معلوم ہے کہ یہ صاف ستھرا آب زمزم ہے، اور سارے لوگ مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو میں اپنے یقین کے خلاف عمل کروں گا؟ نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ایک ٹکڑا ہے، ہم کو یقین ہے کہ یہ سونا ہے، ساری دنیا مل کر کہے کہ یہ پیتل ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اور اگر ہم کو یقین ہے کہ یہ پیتل ہے، سب مل کر کہیں کہ سونا، ہم نہیں مانیں گے، کیوں؟ ہمارے یقین کے خلاف ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا ہے عالم بن کر، یا سیکھا ہے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر،
یا علماء کے بیانات میں تقریروں میں سن کر یا جمعہ کے خطبوں میں سن کر یا مسجد میں ہونے والے قرآن و حدیث کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ نے فلاں چیز کا حکم دیا ہے یا اللہ نے فلاں چیز سے منع کیا ہے، اب فلاں عمل کے کرنے پر یہ سزا بیان کی گئی ہے اور فلاں عمل کے کرنے پر یہ اجر بیان کیا گیا ہے، اگر ہم کو یقین ہو اس کے اوپر اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی مثال دی آپ کو، 10 مالہ بلڈنگ پر کوئی کھڑا ہوا ہو اور سارا مجمع نیچے سے کہہ دے کہ چھلانگ لگا تو تمہارا کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ تم کو بچا لیں گے، کوئی ہے جی اعلیٰ کی ہمت کرے؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ نیچے جانے کے بعد میری ہڈی پسلی کو پتہ نہیں رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں پر وعید سنائی ہے، نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، شراب پینے کا یہ گناہ ہے، جوا کھیلنے کا یہ گناہ ہے، سود لینے اور دینے کا یہ گناہ ہے، اگر اس کے خلاف ہمارا عمل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا وہ علم صرف جانکاری کی حد تک ہے، یقین کے دائرے میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے علماء کرام، ہمارے ائمہ اعظام، ہمارے مقتدیان قوم، اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ انسان ہر چیز کو سیکھتا ہے پہلے عملی نمونہ سے، اب بعد میں وہ کتابوں سے اور بیانوں سے سنتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے عوام بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، نماز پڑھنا پہلے عمل سے سیکھا ہے، اس کے بعد جانا ہے کہ اس کو رکوع کہتے ہیں، اس کو سجدہ کہتے ہیں، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو۔ 7 سال کے بچے کو آپ دعائے قنوت تو نہیں یاد کرا سکتے، لیکن اتنا تو کریں کہ اس کو وضو کرنا سکھا دیں گے، مسجد میں ساتھ میں لوا جائیں گے، وہ کنکھی مار کر دیکھتا رہے گا ابا کیا کر رہے ہیں، اسی طرح وہ قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، دیکھ کر پہلے سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو رمضان کا مہینہ آتا ہے، بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کو روزے کے مسائل کی تفصیلات نہیں معلوم ہے، کیا کیا چیزیں منع ہیں، وہ نہیں جانتے کہ مفترات ثلاثہ میں سے ایک جمعہ بھی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، سب کے ساتھ اٹھے سحری کھائی، سب کے ساتھ افطار کیا، اور وہ جانتے میرا ایک روزہ ہو گیا، مگر روزے کی حقیقت، روزے کا مسائل وہ بعد میں جانتے۔ تو جو شخص جس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اپنا نمونہ بناتا ہے، وہ اس سے سیکھتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ اپنی عملی زندگی ایسی بنائیں کہ لوگ آپ کے عمل کو مثال میں پیش کریں کہ فلاں کام اگر غلط ہوتا تو فلاں صاحب نہ کرتے، یا فلاں کام اگر ضروری ہوتا تو وہ اس کو نہ چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے قول اور فعل یا اس کی تقریر کو، یعنی اس کے خاموش رہ جانے کو شرعی حجت قرار دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اکابر اور مشائخ کو اپنا پیشوا بنا کر، ان کو نمونہ بنا کر ان سے دین کو سیکھا جاتا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہوا کہ ہم اپنے کو کوشش کر کے اپنے وضاحت، اپنی شکل و صورت، اپنے اخلاق، اپنے معاملات اور دین کے ہر شعبے کے اعتبار سے ایسا بنائیں کہ جو علم کی بارش آسمان سے ہوئی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا ہے، ہم زمین کی پہلی قسم میں سے بنیں، خوب اپنے اندر جذب کریں، اور جب وہ علم اندر اترے گا تب اس کا فیض جاری ہوگا۔ اندر اترے گا ہی نہیں تو وہ تالاب بن کے رہ جائے گا، جب اندر اترے گا تب فیض جاری ہوگا،
اور دوسروں تک اس کا حقیقی نفع پہنچے گا۔ یہی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پیشہ ور قسم کے مقررین ہوتے ہیں، بڑی زوردار دھواں تقریر کرتے ہیں، مجمع واہ واہ کرتا ہے، لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں۔ اور بعض اللہ والے وہ بھی ہوتے ہیں کہ مختصر سی ایک بات کہہ دی اور دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ ہمارے شیخ اور استاد حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے واقعہ سنایا۔ ایک بزرگ تھے، واقعی اللہ والے تھے، عالم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تعلیم کے لیے بھیجا۔ 8 سال پڑھ کر وہ عالم بن کر آئے، فارغ ہو کر آئے۔ حضرت کا یہ حال تھا کہ بستی کے لوگوں کو لے کر بیٹھ جاتے اور سیدھی سادھی زبان میں ان کو نصیحت کرتے اور لوگوں کے اوپر اثر ہوتا۔ ایک مرتبہ سن لیا تو اس کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ جب صاحبزادے ان کے پڑھ کر آئے تو لوگوں نے کہا حضرت صاحبزادے سے تقریر کروائیے، کہ نہیں ابھی وہ تقریر کرنے کے لائق نہیں۔ حضرت وہ 8 سال پڑھ کر آیا ہے، عالم بن کر آیا، مفتی بن کر آیا، کہ نہیں ابھی وہ تقریر کرنے کے لائق نہیں۔ اور صاحبزادے کو بھی خود بدھ ہو رہی ہے پیٹ کے اندر، عجیب آدمی ہے، مجھ کو تقریر کرنی نہیں آتی، میں تو زوردار تقریر کر سکتا ہوں۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی تقریر کرو۔ یہ پڑھ کر تازہ آئے تھے، کھڑے ہوئے، دھواں تقریر کی، تو زوردار گلا پھاڑ پھاڑ کے، اور مجمع بیٹھا، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے۔ جب ان کی تقریر ختم ہو گئی تو کسی نے کہا حضرت آپ بھی کچھ فرما دیجیے۔ سہارا لیتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ کیا بتاؤں، آج تو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ ان کی امی نے اور میں نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا، رات کو انہوں نے کھیر بنائی اور رکھی، سوچا تھا کہ سحری میں اڑ کر کھائیں گے، رات کو بلی آئی سب کھا گئی۔ اس جملے کو سن کر پورا مجمع چنگھاڑ مار کے رونے لگا، سب کے اوپر گریا تاری ہو گیا۔ کون سی اس کے اندر بات تھی؟ اصل میں وہ آواز دل سے نکلی تھی، اخلاص تھا اس کے اندر۔ ان کا عمل اس دین کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، تقوی و ورع و زہد و اتقاء کے اعتبار سے ایک نمونہ بن گیا۔ سیدھی سی ایک بات کہہ رہے ہیں جس میں کوئی پیغام بھی نہیں ہے، ایک بات کہی لیکن مجمع رو رہا ہے۔ فرمانے کو یہی فرق ہے۔ معلوم ہوا کہ اس علم کے بعد کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر آئے، اور اس کے لیے ایک کام اور بھی ہے جو میں فضلہ کے مجلس میں عرض کیا کرتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی اپنے مدرسے میں کہ ہمارے علماء اور فضلہ فراغت کے بعد اپنے اساتذہ سے علمی تعلق برقرار رکھیں، استفادہ کا تعلق رکھیں، اور کسی نہ کسی اہل دل، اہل نسبت اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑ کر اپنی اصلاح کرائیں، تاکہ دل میں جو کدورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ نکلیں۔ جب تک تاریکی نہیں نکلے گی روشنی اندر کیسے پہنچے گی؟ گدلے پن کو دور کر کے تب اس کے اندر علم کا نور پہنچے گا، اور جب وہ اندر سے جگمگا جائے گا تو پھر خود روشنی پھوٹے گی، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بھائی میں یاد کر رہا تھا کہ علم والوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم کو اپنے اندر جذب کریں اور اس سے فیض خود اٹھائیں، اپنے کو اس کی روشنی میں ڈالیں۔ اور پھر علم و علم، اس جماعت کی خصوصیت جو فضیلت بیان کی گئی، ایک تو علمہ ہوا پھر علمہ ہوا۔ اب اس روایت کو یاد کیجئے جو 2 روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کر کے پہلے یہ سوال کیا الا حل بلغت، لوگوں یہ بتاؤ کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا
اللہم فشہد اللہم فشہد اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، اس بات کا گواہ بن جا کہ یہ سارا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تو نے جو ذمہ داری مجھے سپرد کی تھی، یا ایھا الرسول رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ ذمہ داری میں نے ادا کر دی۔ یہ مجمع گواہی دے رہا ہے، تو گواہ بن جاتا کہ محشر میں اگر مجھ سے سوال ہو تو خود گواہی دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جن تک میرے یہ علوم پہنچے، یہ ہدایات پہنچی، جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں، جو حامل ہیں اس علم کے، اس دین کے، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک نہیں پہنچا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے دوسروں تک پہنچائے چاہے ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ تو اب علماء اور ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنی بستی، اپنی برادری، اپنی قوم کے اوپر نگاہ رکھیں، اور اس ایک خیر خواہی کے جذبے سے، نصیحت کے جذبے سے جس چیز کے اندر کوتاہی محسوس کریں، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، جو قرآن کا حکم ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ کیسے؟ ادع الی ربک الی سبیل ربک بالحکمۃ، حکمت و دانائی کے ساتھ اور اچھے وعد و نصیحت کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، آپ خود ان کو حقیر و ذلیل نہ سمجھیں، ان کو مریض سمجھیں۔ مریض کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں کیا جاتا، وہ اپنے مرض کی بنا پر چلائے گا، چیخے گا، جھنجھلائے گا، دوا پینے سے انکار کر دے گا، تو اس کو تھپڑ مار کر دوا نہیں پلائیں گے، اس کو پھسلا کے پلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمدردی ہے۔ عمل کے، اخلاق کے، معاملات کے اگر ہمارے بھائی بیمار ہیں تو امام صاحب کی، مولوی صاحب کی، محتمم صاحب کی، شیخ الحدیث صاحب کی، مدرس صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ نگاہ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں جو کمی پائیں اس کی اصلاح کریں۔ اور ادھر کی ذمہ داری یہ ہے عوام کی کہ وہ علماء سے ربط قائم رکھیں، اپنے کو مستغنی کر کے نہ رہیں۔ یہ بہت بڑے نقصان کی چیز ہے، اور مغربی طاقتوں کی یہ پوری کوشش ہے منصوبہ بند طریقے پر کہ مسلم عوام کا رشتہ ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے، ان میں آپس میں دوری پیدا کر دی جائے، بدگمانیاں پیدا کر دی جائیں، کیونکہ دین کا سرچشمہ یہی مدارس ہیں، یہی علماء ہیں۔ اگر ان کی طرف سے یہ بدک گئے تو ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی کینسر کا مریض ہو، ٹی بی کا مریض ہو، اور وہ یہ کہ میں نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، نہ کسی اسپتال میں جاؤں گا، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، ظاہر بات ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، میں 3 باتیں میں نے آج دیکھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت کریں، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اندر اس کو اتاریں، اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈالیں، نمونہ بنے دوسروں کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ خود معاشرے پر نگاہ ڈال کر جو قابل اصلاح چیزیں نظر آئیں، حکمت و موعظت حسنہ کے ساتھ اس کی اصلاح کریں، اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں۔ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مدرسے میں مدرس بن کر بیٹھیں، طلباء کو پڑھائیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو بتائیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عام مجمع کے اندر تقریر کریں، اور ایک طریقہ یہ بھی کہ خاص طور پر جس شخص کے اندر جو غلطی دیکھیں اس کو محبت سے تنہائی میں متوجہ کریں کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے۔ مجمع میں ٹوکیں گے سب کے سامنے، سمجھے کہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، ضد پیدا ہو جائے گی۔ اور تیسری بات میں نے اپنے عام مسلمان بھائیوں سے کہی، ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم علماء اور اہل مدارس سے ربط رکھو، اپنے مسائل کے اندر ان سے مشورہ حاصل کرو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔